کیا مسلمان باشندوں ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے اور مسلمان جنگی قیدیوں قتل کر کے تم صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دو گے؟ سالار کے عہدے کے ایک صلیبی نے کہا، اس وقت فوج کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ایوبی اگر پیش قدمی کر آیا تو اسے کس طرح روکیں گے اور اس سے سبق کا قلعہ کس طرح واپس لیا جا سکتا ہے؟ کر کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، اس سے کیا ہوگا؟ صلاح الدین ایوبی کی طرح تم اپنی نظر سے وحشت کیوں پیدا نہیں کرتے؟ کیا ہرمن بتا سکتا ہے کہ مصر میں اس کی زمین دوز کارروائیں کتنی ہیں اور کامیابی کتنی ہیں؟ توقع سے زیادہ، ہرمن نے جواب دیا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سبق میں ہیں۔ میں نے قاہرہ سے اس کی غیر حاضری سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ قاہرہ کے نائب ناجم مصلح الدین کو فاطمیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ صلاح الدین ایوبی کا معتمد خاص ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فاطمیوں نے درپردوں اپنا ایک خلیفہ مقرر کر لیا ہے۔ وہ قاہرہ کے اندر سے بغاوت اور سوڈانیوں کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی افسر سوڈانیوں کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی جو فوج چھوڑ آیا ہے، اس کے 2 نائب سالار ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر سے سوڈانی حملہ کریں گے، قاہرہ میں بغاوت ہوگی اور فاطمی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ تم لوگ یہ بھول رہے ہو کہ صلاح الدین ایوبی اتنا تیز آدمی ہے کہ کرک پر حملہ متلوی کر کے قاہرہ پہنچ جائے گا۔ ریمنڈ نے کہا اسے یہیں رہنے پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یہی الجھا لیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا راستہ روک لیا جائے اور اس کا ایک بھی سپاہی قاہرہ تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے 100% امید ہے کہ قاہرہ میں جو اس کی فوج ہے وہ اس کے کام نہ آ سکے گی۔ ہرمن نے کہا، میرے آدمیوں نے فوج میں اس قسم کے شکوک پیدا کر دیے ہیں کہ انہیں قاہرہ میں پیچھے چھوڑ کر مال غنیمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی سبوک کی سینکڑوں لڑائیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آئی ہیں جو اس نے وہاں فوج کے حوالے کر دی ہے۔ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے مسلمان فوجی حکام کے ہی منہ میں افواہیں ڈال کر ان کی فوج میں پھیلائی ہے۔ میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ قاہرہ کی تمام فوج سوڈانیوں کا ساتھ دے دے گی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بغاوت فرد کرنے کے لیے یہاں سے تمام فوج لے جانی پڑے گی۔ لیکن یہ فوج اس وقت وہاں پہنچے گی جب قاہرہ ایک بار پھر فاطمی خلافت کی گدی بن چکا ہوگا اور وہاں سوڈان کی فوج قابض ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہم یہاں صلاح الدین ایوبی پر حملہ کریں اور اسے روکیں۔ ہم اسے بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے۔ ہم اسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروائیں گے۔ ہرمن نے زور سے کہا، آپ ابھی مسلمان کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میری بہت سی کارگر باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمان اگر فوجی ہو اور اس کے دل میں ٹریننگ کے دوران یہ بٹھا دیا جائے کہ وہ ملک اور قوم کا محافظ ہے، تو وہ ملک اور قوم کی خاطر جان قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کی بادشاہی اس کے قدموں میں رکھ دو،
وہ سپاہی رہنا پسند کرے گا اور قوم سے غداری نہیں کرے گا۔ اگر اسی فوج میں جنسی لذت، شراب نوشی اور عہدوں کی خواہش پیدا کر دو تو وہ اپنا مذہب بھی داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے جن فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملایا ہے اس نے یہی خامیاں پیدا کی تھیں اور کر رہے ہیں۔ مگر فوجی کو غدار بنانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا انتظامیہ کے حکام کے ہاتھ میں لینا ہے۔ ہرمن نے کہا، انتظامیہ کے ہر حاکم میں امراء اور وزراء کی صف میں آنے کی زبردست خواہش رہتی ہے۔ ان لوگوں پر بادشاہ بننے کا سخت خبط سوار ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خلافت پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں۔ ان کے جرنیلوں نے نہایت دیانتداری سے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ دوسرے ملکوں کو تیگ کرتے رہے اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے خلیفوں نے جہاں دیکھا فلاں جرنل ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی فتوحات کی بدولت قوم اسے خلیفہ سے زیادہ مقام دینے لگی ہے، تو خلیفہ اور اس کے حواریوں نے اس جرنل کو غلط احکام دے کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ خود خلیفہ کی گدی مخالفین سے خالی نہ رہی۔ مخالفین کی نگاہ اسلامی سلطنت کی وسعت سے ہٹ کر خلافت کے حصول پر مرکوز ہو گئی۔ جرنیل ہارتے چلے گئے اور ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم عرب میں بیٹھے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انہی جرنیلوں میں سے ہے جو سلطنت کو انہی سرحدوں تک لے جانا چاہتا تھا جہاں تک یہ پہلے جرنیلوں نے پہنچائی تھی۔ اس شخص میں خوبی یہ ہے کہ انتظامیہ اور خلافت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مصر کی خلافت کو اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بنتے دیکھا تو خلیفہ کو ہی معزول کر دیا۔ یہ دلیرانہ قدم اس نے فوجی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر اٹھایا ہے۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا، تمام حکمران اور فوجی کمانڈر ان محاق سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کی اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے۔ غیر فوجی قیادت گدی کے خواہش مند ہیں اور یہ خواہش ایسی ہے جو جان اور جر پرستی اور شراب نوشی جیسی عادتیں پیدا کرتی ہیں۔ ہم نے صرف ان فوجی افسروں کو ہاتھ میں لیا ہے جو اقتدار کے خواہش مند ہیں۔ اسی لیے ہم زیادہ تر اگر انتظامیہ کے سربراہوں پر ڈال رہے ہیں۔ فوج کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے۔ یہ کام میرا ہے جسے میں کر رہا ہوں۔ آپ شاید میری تائید نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں لڑتا، اس کے عزم کی بنیاد ایک ایسے منصوبے پر ہے جسے اس کی پوری فوج سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے یا غیر فوجی قیادت سے حکم نہیں لیتا۔ وہ کٹر مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا اور قرآن سے حکم لیتا ہوں۔ میرے جاسوس بغداد میں ہیں، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایوبی نے نور الدین جنگی کو اپنے ساتھ ملا کر یہاں سے انقلابی تجاویز بھیجی ہے جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ امیر العلماء سے
یہ فتویٰ صادر کرایا گیا ہے کہ خلافت صرف ایک ہوگی اور یہ بغداد کی خلافت ہوگی۔ یہ خلافت دوسرے ممالک کے احکام نافذ کرنے اور سمجھوتوں کی بات چیت کرنے سے پہلے اعلیٰ فوجی قیادت سے منظوری لے گی۔ جنگی امور فوجی حکام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ خلیفہ دور دراز علاقوں میں لڑنے والے جرنیلوں کو کوئی حکم نہیں بھیجا کرتے۔ تیسرے یہ ہے کہ خلیفہ کا نام خطبے میں نہیں لیا جائے گا۔ خلافت کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے ایوبی نے حکم جاری کر دیے ہیں کہ خلیفہ یا اس کا نائب یا کوئی قلعے دار وغیرہ اب دورے وغیرہ کے لیے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو راستے میں کھڑے ہونے، نعرے لگانے اور سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے کہ سنی سیاہ تفرقہ مٹا دیا ہے۔ اس نے سیاہوں کو انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی ہے اور نہایت پر اثر طریقوں سے شیعہ علماء کو قائل کر لیا ہے کہ وہ ایسی رسمیں ترک کر دیں جو اسلام کے منافی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ اقدامات ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کی انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے جو دراصل جاری ہے کہ مسلمانوں کی انتظامی قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جائے۔ صرف آج نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ فلپ اگسٹس جو مسلمانوں کو کٹر دشمن تھا بولا، ہماری عداوت صرف سلطان صلاح الدین ایوبی سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کو عقیدوں، غلط اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیاروں سے مارو، ان سے بادشاہ بننے کا جنون طاری کر دو، انہیں عیاش بنا دو اور ایسی روایت پیدا کر دو کہ یہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہیں۔ پھر اس خلافت کو ان کی فوج پر سوار کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قوم ایک دن صلیب کی غلام ہو جائے گی۔ اس کا تمدن اور مذہب ایک دن صلیب کے رنگ میں رنگا ہوگا۔ وہ بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی کہ میں نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ حرف سچ ثابت ہوئی۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں استعمال کرو۔ یہودیوں کو صرف اس لیے اپنا دشمن سمجھو کہ وہ یروشلم کو اپنا مقدس شہر اور فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ فلسطین تمہارا ہے، آخر میں یہ خطہ ہم تم کو ہی دے دیں گے۔ ابھی ہمارا ساتھ دو، لیکن یہ احتیاط ضرور کرنا کہ یہودی بہت چالاک قوم ہیں، اسے جب تمہاری طرف سے خطرہ نظر آیا تو تمہارے ہی خلاف ہو جائے گی۔ اس کی دولت اور اس کی لڑکیاں استعمال کرو، اس کے عوض انہیں فلسطین پیش کرو۔ قلعہ سبک اور قلعہ کرک سے بہت دور ایک ایسا خطہ تھا جو مٹی، ریت اور سلوں کی پہاڑیوں اور اونچی نیچی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ خطہ کم و بیش 1.5 میل وسیع اور چوڑا تھا۔ اس میں بہت سا علاقہ ریتیلا میدانی تھا اور اس میں کھڈے بھی تھے اور کم اونچی ٹیکریاں بھی۔
جب صلیبی حکمران اور کمانڈر اسلام کی بیج کنی کے منصوبے بنا رہے تھے اور نہایت خطرناک طریقے وجہ کر رہے تھے، شہرہ یہ خطہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ہزاروں پیادے، عسکری گھڑ سوار اور 70 سوار بھاگ دوڑ رہے تھے۔ تلواروں اور برچھیوں کی انیاں چمک رہی تھی۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ سے گرد گہرے بادلوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس گرد میں برچھیاں بھی اڑ رہی تھیں اور تیر بھی۔ پیادہ سپاہی گھوڑوں سے آگے نکل جانے کی رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ گھڑ سوار کھڑ فلانگ رہے تھے۔ ارد گرد پہاڑیوں کی چوٹیوں پر 2 سپاہی آرام آرام سے گھوم رہے تھے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں آگ کے شعلے اڑتے اور پہاڑی سے ٹکرا کر بھٹکتے اور بجھ جاتے تھے۔ شوروں گل آسمان کو ہلا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ایک بلند چٹان پر کھڑا یہ نظارہ بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر سے اس میدان کے ارد گرد کی چٹانوں پر گھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 نائب تھے۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جس رفتار سے سکھلائی ہو رہی ہے، نئے سپاہی چند دنوں میں تجربے کار ہو جائیں گے۔ ایک نائب نے کہا، آپ نے جن سواروں کو اتنا چوڑا کھڈا پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا، وہ سب کرک سے آئے ہوئے سوار ہیں۔ میں انہیں اناڑی سمجھتا تھا۔ تیر اندازوں کا معیار بھی اچھا ہو رہا ہے۔ میدان جنگ کا یہ منظر دراصل ایک ٹریننگ تھی جس کے متعلق سلطان ایوبی نے سخت احکام جاری کیے تھے۔ ارد گرد سے بہت سے جوان فوج میں بھرتی کیے جا رہے تھے۔ کرک سے بھی کچھ مسلمان چوری چھپے چلے آئے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کا کمال تھا کہ کرک سے بھی جوان حاصل کر لیے۔ صبح کے وہ مسلمان جنہوں نے صلیبیوں کا ظلم و تشدد برداشت کیا تھا، جوش و خروش سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کی ٹریننگ کا انتظام وہی کر دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی اس میں ذاتی دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے اس کے نائب یقین دلا رہے تھے کہ وہ نئی بھرتی کو تھوڑے سے عرصے میں پختہ کار بنا دیں گے۔ محترم بزرگ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔